وقل رب زدنی علما۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں، میں دنیا میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے گویا انسان دنیا میں اللہ کا نائب ہے، انسان دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، اور انسان اس دنیا میں اللہ کی صفات کا مظہر کامل ہے۔ انسان پر جو حال احوال آتے ہیں، اتار چڑھاؤ، کبھی عزت کبھی ذلت، کبھی بلندی کبھی پستی، کبھی شہرت اور کبھی گمنامی، کبھی رزق کی فراوانی تو کبھی رزق کی تنگی، کبھی کامیابی تو کبھی ناکامیابی۔ یہ جو انسان کی زندگی کا اتار چڑھاؤ ہے، حالات کے جو نشے و فراز ہیں، ان تمام حال احوال کا دار و مدار انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ اعمال جیسے جائیں گے اللہ کے فیصلے ویسے آئیں گے۔ اعمال کا رخ صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اعمال سورے ہوئے ہیں تو پھر حالات بھی ٹھیک ٹھاک رہیں گے، اچھے رہیں گے۔ اعمال میں بگاڑ ہے، فساد ہے، خرابی ہے تو پھر حالات میں بھی خرابی ہوگی، فساد ہوگا، انتشار ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، شاعر کہتا ہے جب میں نے کہا کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں نے کہا کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم آیا کہ میرے بندے تیرے نام اعمال دیکھ۔ یہ اصول ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو بندہ نیکی اور تقوی والی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں لاگو کرتا ہے، قدم قدم پر وہ اٹھائے جانے والے قدم پر سوچتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی کے موافق ہے یا مخالف ہے، وہ اللہ کے حکموں کو سینے سے لگاتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے لیے برکتوں رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ بستی والی یہ قوم اگر ایمان لے آتے اور تقوی والی زندگی گزارتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم زمین و آسمان سے ان کے لیے برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتے۔
یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ اللہ کی سنت اور اصول ہے. اور جو بندہ بالکل اس کے برعکس ہو، اللہ کے حکم سے منہ موڑ رہا ہو، شریعت کو بوجھ محسوس کرتا ہو، اس کے احکامات پر چلنے میں بیزاری محسوس کرتا ہو اور منہ موڑ کے زندگی گزارتا ہے، تو پھر اللہ باپ اس کے لیے مصیبتوں، مشقتوں اور آفتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو، یہ جو تمہیں زمین اور پانی، خشکی اور تری میں جو فساد دکھ رہا ہے، جو مصیبت دکھ رہی ہے، جو پریشانی دکھ رہی ہے اور جو آفتیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے کیے ہوئے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. یہ تمہارے کیے ہوئے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. چونکہ یہ اصول ہم جانتے نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی مصیبت میں پھنستا ہے، آفتوں میں الجھ جاتا ہے اور رزق کی تنگی اسے ستانے لگتی ہے اور حالات سے جب وہ دو چار ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے شکوے شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ سے گلے کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اللہ کی خلاف باتیں کرنے لگتا ہے، جبکہ وہ اس بات پر غور نہیں کرتا، اس بات پر وہ اپنی سوچ اور فکر کا محور اس بات کو نہیں بناتا کہ یہ جو مصیبت، آفت اور پریشانی اور یہ رزق کا رونا جو میں رو رہا ہوں، یہ میرے خود کی پیدا کی ہوئی چیز ہے. رزق کے تنگی کے اسباب میں نے خود پیدا کیے ہیں، مصیبت کو خود میں نے دعوت دی ہے، آفت کو میں نے خود طلب کیا ہے، پریشانیوں کو میں نے خود دستک دی ہے. اور اللہ اس بات کو کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ایک ایک چیز اللہ نے کھول کھول کر رکھی. میرے بندو غور تو کرو کہ جس رزق کی کمی کا تم رونا رو رہے ہو، مصیبت کا رونا رو رہے ہو، آفتوں کا رونا رو رہے ہو، میرے طرف سے نہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ کہیں کہ جو مجھ سے منہ موڑے گا، میرے احکامات سے، میرے قرآن سے، میری شریعت سے اور میرے طور طریقے سے، میرے مرضی کے خلاف زندگی گزارے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں. جب کبھی لگے کہ رزق کی تنگی ستا رہی ہے، محسوس ہو کہ مصیبتوں نے جھگڑا ہوا ہے، حالات ستا رہے ہیں، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو اور یہ بات ذہن میں آئے کہ میں اللہ کے کسی حکم کو توڑ رہا ہوں، میں اللہ کے احکامات سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ رزق پر اثر پڑ رہا ہے، زندگی پر اثر پڑ رہا ہے. جب کوئی قوم یا کوئی جماعت گناہ کرتے 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 اس حد تک پہنچ جاتی ہے، اس حد تک کہ اسے حدود اور قیود بھی یاد نہیں رہتے، اپنی حیثیت وہ بھول جاتا ہے، اپنا مقام وہ قوم بھول جاتی ہے، اور وہ قوم یہ بھول جاتی ہے کہ جس زمین پر، جس دھرتی پر میں چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، کھا رہا ہوں، اور جو پہناوے میں پہن رہا ہوں، جو رزق میں کھا رہا ہوں،
اور جن چیزوں کا میں استعمال اس دنیا میں کر رہا ہوں وہ میری اپنی نہیں ہے، اس کا مالک تو اللہ ہے۔ جب وہ ان چیزوں کو بھول کر زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ پاک مختلف عذابات، مختلف سزائیں، مختلف آزمائشیں، مختلف مصیبتیں اس قوم کی طرف، اس جماعت کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان سزاؤں کے نتیجے میں، ان مصیبت اور آفتوں کے نتیجے میں وہ بیدار ہو جائے، اسے اپنے حیثیت کا پتہ ہو، اس کے مقام کا پتہ ہو، وہ جو وہ حدود اور قیود کو پھلانگ رہا ہے اس کو یہ ساری چیزیں یاد آ جائیں کہ میں جس زمین پر، جس دھرتی پر جو رزق اور جو پہناوی یہ سب پہن رہا ہوں یہ تو مالک حقیقی کا ہے، اس کا کوئی اور مالک ہے۔ تو اللہ آگاہ کرنے کے لیے سزائیں اور مصیبتیں انسان کی طرف بھیجتے ہیں، اور ان سزاؤں، ان مصیبتوں میں سے ایک جو اللہ کسی قوم یا کسی جماعت کی طرف بھیجتے ہیں وہ ہے زلزلہ، زمین کو ہلا کر رکھ دینا۔ زلزلے اس امت پر بہت آئے، بہت آئے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس عنوان پر مستقل ایک کتاب لکھی اور انہوں نے دنیا پر جو مصائب اور جو حوادث آئے ہیں ان کو اس میں قلم بند کیا ہے، لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ 20 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی زلزلہ آیا، اور زلزلہ آیا تو انہوں نے کس طرح اس کو روکا؟ حضرت عمر نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور زمین سے کہا ہے زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کیا؟ کیا عمر نے تجھ پر عدل کا نظام قائم نہیں کیا؟ زمین کا زلزلہ وہیں رک جاتا ہے، تھم جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ پھر 59 ہجری میں ایک زلزلہ آیا، وہ زلزلہ 40 دن تک آتا رہا، 40 دن تک۔ آج کچھ سیکنڈ زمین ہل گئی تو پھر ہمارا پورا وجود ہل گیا، اور وہاں 40 دن تک مسلسل وہ زلزلہ آتا رہا۔ اندازہ لگائیں کہ کیا کیفیت ہو۔ ایک شہر انطاکیہ ہے، اس میں اس شدید طریقے سے زلزلہ آیا کہ اس شہر کی ساری عمارتیں زمین بوس ہو گئی، اور وہ شہر زمین کی ہستی سے بالکل ختم ہو گئے۔ ایک شہر میں زلزلہ کیوں آیا؟ علامہ لکھتے ہیں کہ ساری عمارتیں زمین بوس ہو گئیں اور پوری قوم ہلاک ہو گئی سوائے ایک آدمی کے، ایک آدمی، باقی سب موت کے منہ میں چلے گئے۔ متوکل باللہ کے زمانے میں زلزلہ آیا، بلکہ پتھروں کی بارش، اور موصل شہر اس وقت تھا، کہتے ہیں کہ اس شدید طریقے سے زلزلہ آیا کہ 1,00,000 لوگ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ یہ زلزلے اس امت پر آئے ہیں اور آتے رہیں گے، یا یہ سمجھنا ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اس کے کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں۔ کیونکہ ہم مومن ہیں تو ہم دونوں نظریے سامنے رکھتے ہیں، دونوں وجوہات۔ زلزلے کے 2 اسباب ہیں، ایک جو سبب ہے وہ طبعی وجوہات ہیں، اور دوسرا سبب شرعی وجوہات ہیں۔ طبعی وجوہات کیا ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سارے کائنات کے نظام کو اسباب کے ماتحت بنایا ہے،
زمین و آسمان میں جو آفتیں آتی ہیں یہ سب اسباب ہی کی وجہ سے آتے ہیں، اور پھر سائنس اس کی وضاحت کرتی ہے، اس کو ایکسپلین کرتی ہے۔ جو سائنسدان ہیں وہ اپنے فارمولوں اور اپنے تجربے اور اپنے علم کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ طوفان، اس کی رفتار اتنی ہو سکتی ہے، اس کی اونچائی اتنی ہو سکتی ہے، اس میں شدت اتنی ہو سکتی ہے۔ اور جو جغرافیہ دان ہیں وہ کہیں گے کہ زمین کی یہ پلیٹیں اور یہ تہیں ہل گئیں جس کی وجہ سے یہ زلزلے آئے۔ یہ طبیعی وجوہات، جیسے آج جو سائنس کہتی ہے کہ زلزلے کی بنیاد، اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں، سائنس کہتی ہے کہ جب زمین بنی اس وقت زمین کے مرکز میں ایک آگ موجود تھی، اور وہ آگ لوہا جس درجہ حرارت پر پگھلتا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ شدید حرارت والی آگ زمین کے اس مرکزی حصے میں موجود ہے۔ اور جس طرح زمین کی گہرائیوں میں ہم چلے جائیں اس آگ کی شدت، اس کی تپش اور اس کی حرارت میں اضافہ ہوتا رہے، اور جب یہ اس گرمی کی شدت اور حرارت بڑھ جاتی ہے تو پھر زمین سکڑنے لگتی ہے، زمین کا پھیلاؤ ہوتا ہے، تو پھر زمین کی پلیٹیں اور زمین کی تہیں اپنی جگہ چھوڑتی ہیں جس سے یہ زلزلے آتے ہیں۔ اب یہ تو سائنسی وجوہات ہیں، سائنس اپنے تجربے، اپنے علم سے یہ چیزیں بتا رہے ہیں۔ وہ اتنا تو کہہ سکتی ہیں کہ زلزلے کا مرکز کیا تھا، اس کی شدت کتنی تھی اور اس کی گہرائی کتنی ہے، لیکن سائنس یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ زلزلہ کب آئے گا، کتنی تباہی مچائے گا۔ اس کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ قل انما العلم عند اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ اس کا علم تو میرے پاس ہے۔ اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ زمین کی پلیٹیں کب ہلیں گی، اس کی تہیں کب پلٹیں گی، کیا کوئی قانون ہے یا نہیں ہے کہ زمین کی پلیٹیں جب چاہیں ہلیں اور جب چاہیں اپنی جگہ چھوڑ دیں؟ یہاں سائنس خاموش۔ اب یہاں شریعت ہمیں اس کی وجہ بتاتی ہے۔ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ چونکہ یہ سارا نظام اور سارے اسباب اللہ کے ماتحت ہیں، جب اللہ تعالیٰ بندوں سے خوش ہوتے ہیں تو پھر اسباب کو بندوں کے موافق کرتے ہیں، اور جب اللہ پاک بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر اسباب کو بندوں کے خلاف کرتے ہیں۔ جب کوئی قوم گناہ کرتے کرتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جائے، اپنے حدود اور قیود کو بھول جائے، وہ حدود اور قیود کو پھلانگ دے، اپنی حیثیت اور اپنے مقام کو بھول جائے، اور وہ یہ بھول جائے کہ جس زمین پر، جس دھرتی پر میں ہوں اور میں چل رہا ہوں اور میں کھا پی رہا ہوں، یہ اللہ کی ملکیت ہے، تو پھر اللہ پاک ان زلزلوں کے ذریعے سے زمین کو ہلا کر، زمین کو پھاڑ کر بندوں کو ان کی اوقات، ان کی حیثیت اور ان کے حدود اور قیود یاد دلاتے ہیں۔ پھر اللہ پاک زمین سے کہتے ہیں کہ ذرا بندوں کو اپنی حیثیت اور اپنا مقام یاد دلاؤ، ذرا ان کو ایک جھٹکا دے۔ اور جب کوئی قوم ان جھٹکوں سے بھی سدھرنے والی نہ ہو، ان جھٹکوں سے بھی وہ بیدار نہ ہو، اور ان جھٹکوں سے بھی وہ واپسی نہ کرے، تو پھر اللہ پاک جو زمین پر زلزلے برپا کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان سب کو پکڑا، اور پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں کچھ لوگوں کو ہم نے پتھروں سے ہلاک کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، پھر ہم نے ان میں سے کچھ کو دھماکے دار آواز سے ہلاک کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا کر ہلاک کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا،
پھر ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو پانی میں ڈبا کر ہلاک کر دیا. پھر آگے اللہ کہتے ہیں وما كان اللہ لیظلمہم، تمہارا رب ظالم نہیں ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ جو زمین میں دھسے ہیں، پانی میں ڈوبے ہیں اور پتھروں کی بارش کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے کو بھی بغیر کسی گناہ کی سزا نہیں دیتے. بغیر کسی گناہ جرم کے اللہ پاک کبھی کسی کو سزا نہیں. یہ اگر زمین ہل رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، آفتیں آ رہی ہیں، تو یہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ام المومنین، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ہم نے تو ابھی تک تو سائنسی چیزیں سمجھی ہیں، اور سائنس کو ہم نے سنا اور پڑھا، اور سائنس کے وجوہات الگ ہیں، لیکن شرعی وجوہات دیکھیں. ام المومنین سے جب پوچھا گیا، کہ اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو لگائیں. جب خوشبو کے استعمال کرنے کا مقصد شوہر کے لیے نہ ہو، اپنے خاوند کے لیے نہ ہو، بلکہ غیر مردوں کے لیے ہو. شادی کی تقریب ہے، اسکول کی تقریب ہے، بازار میں خریدنے کے لیے جانا ہے، تو اس نیت سے اگر کوئی عورت خوشبو لگا رہی ہے، غیر مردوں کے لیے اپنے جسم کو معطر کرنا. دوسری چیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عورتیں غیر مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، یعنی زنا بالکل عام ہو جائے. یہ آپ نے تیسری چیز فرمائی کہ جب شراب اور موسیقی، شراب اور گانا بجانا، ڈھول تاشے اور یہ ڈی جے، اس طرح کی جب یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں، تو پھر زمین کے ہلنے کا یقین رکھ لینا، پھر زلزلے آنے کی توقع رکھنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کہی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، ما ظہر الفساد ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا احلوا بهم انفسهم. کہتے ہیں کہ جب کسی قوم میں زنا اور شراب کا بازار گرم ہو جائے، زنا اور شراب بالکل عام ہو جائے، تو اب وہ خود قوم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے. یہ چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب زنا، شراب، سود اور ناچنا تھرکنا اور ڈھول تاشے جب کسی قوم میں عام ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ قوم اللہ کے عذاب کی مستحق بنتی ہے. اللہ پاک اس قوم کی زمین کو ہلاتے ہیں. اب ذرا ہم غور کریں، ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد اس سرزمین پر زلزلے محسوس کیے جا رہے ہیں، جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں. کیا ہمارا یہ شہر زنا سے پاک ہے؟ کیا ہمارا یہ شہر سود سے پاک ہے؟ کیا ہمارا یہ شہر ناچنے تھرکنے، گانے باجے، ڈھول تاشے اور ڈی جے سے پاک ہے؟ کیا ہمارا یہ شہر شراب سے پاک ہے؟ ہمیں اپنی شہر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی وقت اس شہر کا کیا مقام ہوا کرتا تھا، روحانی طور پر اس کا کیا بلند مقام تھا. یہ سرزمین کبھی اولیاء اللہ کی سرزمین ہوا کرتی تھی، یہاں بڑے بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے.
جن کے ذکر و فکر، تلاوت و عبادت اور آہ و سحرگائی سے یہ شہر آباد تھا، روشن تھا، منور تھا۔ لیکن آج ہم نے زنا سے اس شہر کو بھر دیا، زنا کی گندگی سے اس شہر کے چپے چپے کو بھر دیا۔ کیا امیر، کیا غریب، کیا دیندار اور کیا بے دیندار، ہر کوئی زنا کی گندگی میں پھنسا ہوا ہے۔ زنا کے ایسے واقعات اس شہر، اپنے شہر کے، کہ انسانیت شرمسار ہو جائے، انسانیت شرمندہ ہو جائے۔ جو سرزمین کبھی تلاوت کی آواز سے گونج اٹھتی تھی، ذکر و اذکار کی صدائیں جس کے ہر گھر سے آیا کرتی تھیں، آج ہم نے اس سرزمین کو گانے، ناچنے، تھرکنے، ڈھول تاشے، جانے کس کس برائیوں سے اس زمین کو بھر دیا۔ جس زمین پر کبھی بھوکوں کو سیراب کیا جاتا تھا، غریبوں کی مدد کی جاتی تھی، اور غربت کی وجہ سے ٹوٹتے گھروں کو جوڑا جاتا تھا، آج اس سرزمین پر سودی نظام نے اور سود خوروں نے نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑ دیا ہے، کتنے گھروں کے چراغ بجھا ڈالے، کتنے معصوموں کے لقموں کو چھین رکھا ہے۔ کیا اب بھی اللہ کی غیرت کو جوش نہ ہے؟ کیا اب بھی اللہ کا عذاب نہ ہے؟ کیا اب بھی زمین نہ ہلے؟ کیا اب بھی زمین اپنے سینے کو نہ کھول لے؟ آج ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں، وہ سارے کام جو اللہ کے عذاب کو دستک دیتی ہے، زمین کو پھٹنے کی اجازت دیتی ہے، آسمان کو گرنے کی اجازت دیتی ہے، زلزلوں کو آنے کی دعوت دیتی ہے۔ آج ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو، یہ جو جھٹکے ہمیں محسوس کرائے جا رہے ہیں، یہ جھٹکے ہمیں بیدار کرنے کے لیے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کے لیے ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ زمین اللہ کی ہے، یہ دھرتی اللہ کی ہے۔ اس زمین کو زنا سے گندا نہ کرنا، شراب سے گندا نہ کرنا، سود سے گندا نہ کرنا، ناچ گانے اور تھرکنے اور ڈھول تاشوں سے اس کو گندا نہ کرنا، ورنہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندو یاد رکھنا، ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب کوئی قوم گناہ میں، زنا میں، شراب میں اور ناچے تھرکنے اور ڈھول تاشوں میں اپنے حدود اور اپنی حیثیت کو پھلانگ کر آگے بڑھتی ہے، تو پھر اللہ پاک زمین کو پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور زمین اپنا بوجھ نکال کر باہر رکھ دیتی ہے، اور انسان اس منظر کو دیکھ کر کہتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں ان جھٹکوں سے عبرت لینی ہے، یہ نہیں کہ ہم سائنسی گفتگو کریں اس وجہ سے یہ زلزلے آ رہے ہیں، اس وجہ سے، بلکہ یہ جھٹکے ہمیں عبرت دے رہے ہیں کہ ذرا اللہ پاک ان جھٹکوں کو اور تیز کر دیتے، اور تیز کر دیتے، اس شہر کی ساری عمارتیں زمین بوس ہو جاتی۔ جو شہر تاریخی شہر ہے وہ تاریخ میں بدل جاتا، نسلیں ختم ہو جاتی۔ تو یہ جھٹکے ہمیں عبرت کے لیے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو زنا سے صاف کریں، سود سے صاف کریں، سود خوروں سے صاف کریں، ناچنے تھرکنے والوں سے اپنے معاشرے کو صاف کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاشرے کو اور اپنے شہر کو زنا سے محفوظ رکھے،
سود خوروں سے محفوظ رکھے، شراب سے محفوظ رکھے، ناچنے تھرکنے سے اللہ ہمیں اور اس ہمارے معاشرے کو، اپنے شہر کو محفوظ رکھے، اور اپنے عذابات سے، زمینی اور آسمانی آفتوں سے، زلزلوں سے اور ان جھٹکوں سے اللہ پاک ہماری اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.